السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 929واں سبق ہے۔ محترم دوستوں، میں سفر پر تھا اور سفر میں ہی مجھے یہ خبر پڑھنے کے لیے ملی۔ ابھی میں لوٹا ہوں فجر سے پہلے تقریباً 4:30 بجے۔ خبر یہ پڑھنے کے لیے ملی کہ ایک مسلمان فیملی جو روزگار کی تلاش میں پونا سے باہر کا ایک ایریا ہے، اس کو بھوسری کہتے ہیں، وہاں پر وہ لوگ آئے۔ ان کو ابھی وہاں آ کر مشکل سے 3 دن ہی ہوئے تھے۔ شوہر کام کی تلاش میں باہر نکلے اور جب واپس آئے تو پتہ چلا کہ بیوی نے اپنے 3 معصوم بچوں کی جان لے لی ہے اور اس نے خود نے بھی خودکشی کر لی۔ انتہائی غمگین اور افسوسناک واقعہ۔ میں تو چونکہ سفر میں تھا تبھی مجھے یہ خبر پڑھنے کے لیے مل گئی تھی۔ افسوس بہت زیادہ ہوا، اتنا زیادہ میرے محترم دوستو، میں مجبور ہوا یہ سوچنے پر کیوں ہو رہا ہے ایسا، مایوسی کی وجہ سے، نا امیدی کی وجہ سے۔ حالانکہ ہم تو مسلمان ہیں، صاحب ایمان ہیں، نا امیدی ہمارے یہاں پہ کفر ہے۔ محترم دوستو، کچھ چیزیں میں تھوڑا سا تلخ اور سخت بولنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے، ایک مرد جس نے کسی کی بہن بیٹی سے نکاح کیا، اس کے اوپر فرض ہے وہ اس کی کفالت کرے، اس کی ضروریات کو پورا کرے۔ آج ہمارے سماج میں کیا ہو چکا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے؟ بے روزگاری بڑی ہوئی ہے۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزی کے، کمائی کے جتنے ذرائع پیدا کیے ہیں، جتنے راستے پیدا کیے ہیں، آپ پیچھے جا کر دیکھیے، کہیں بھی آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ لیکن آج جو ہے، آج میرے محترم دوستو، آج آپ چھوٹے سے چھوٹا کاروبار کیجئے، کچھ نہ کچھ، یعنی اللہ نے روزی کے ہزاروں راستے آج کے زمانے میں کھولے ہوئے ہیں، اور بہت سارے کاروبار تو ایسے ہیں لوگوں کو مزدور نہیں مل رہے ہیں، پریشان ہیں لوگ مزدوروں کے لیے۔ تجارت کے لائن سے آپ کچھ بھی کیجئے، یہ برکتوں کا زمانہ ہے، رحمتوں کا زمانہ ہے۔ اور آپ خود غور کرو، پہلے زمانے میں مسلمانوں کے جو حالات تھے اس کے اور آج کے کمپیریزن کے اندر، پہلے زمانے میں مسلمانوں کے پکے مکانات نہیں ہوتے تھے۔ آج الحمدللہ اللہ نے ایسا نواز دیا، مسلمانوں کے پاس میں آج اپنے بنگلوز ہے، اپنے گھر ہے، اپنے فلیٹس ہے، اپنے مکانات ہے۔ پہلے گاڑیاں نہیں ہوتی تھی، سائیکل کسی کے پاس ہے بڑی چیز سمجھی جاتی تھی۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے کاروں سے نواز دیا۔ پہلے لوگ اتنی زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، آج اللہ نے قوم کے ایک بہت بڑے طبقے کو زکوٰۃ دینے والا بنایا۔ ہندوستان کی یہ خصوصیت ہے، 40,000 سے زیادہ اس ملک میں جو مدرسے چلتے ہیں وہ ملک کے لوگوں کے چندے کے اوپر چلتے ہیں۔ خود ہمارے ملک کے لوگ ان مدارس کو چلاتے ہیں۔ کسی بھی مسجد کے اندر آپ جا کر دیکھیں گے، الحمدللہ قوم جو ہے، پہلے ہم کو ایسی مساجد نظر نہیں آتی تھی۔ بہرحال مجھے ایکچول میں بتانا یہ ہے، آج جو حالات ہے میرے محترم دوستو، اللہ نے خوشحالی کا زمانہ یہ ہم کو عطا فرمایا ہے، لیکن ہم اس کی قدر نہیں کر رہے ہیں۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ جہاں مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد وہ محنت کرنے والی ہے، مزدوری کرنے والی ہے، اپنے کام پہ کانسنٹریٹ کرنے والی ہے، فوکس کرنے والی ہے، ماشاءاللہ محنت کر رہی ہے، اور اللہ ان کو حلال روزی عطا بھی فرما رہا ہے، وہیں پر ایک مسلمانوں کی بہت بڑی جماعت اور ایک ہمارے نوجوانوں کی بہت بڑی تعداد آپ کو ایسی ملیں گی، ان کے پاس میں اپرچونیٹیز ہے، مواقع ہے، لیکن سستی، کاہلی، خواہشات اور مفت، پھکٹ، فری کا جو دکھاوا ہے، جو شو آف ہے، اس کی وجہ سے قوم برباد ہو رہی ہے۔ آج کئی جگہ پر یہ ایک واقعہ ہماری نظروں کے سامنے ہے، وہ بچے، ان کی معصوم بچوں کی جان چلی گئی، بیوی نے خودکشی کر لی۔ لیکن کئی ایسے واقعات ہیں کہ شادی ہونے کے بعد نوجوان وہ بیکار ہے، وہ گھر پہ بیٹھا ہوا ہے، محنت کرنے کو تیار نہیں، مزدوری کرنے کو تیار نہیں ہے، اور مجبور ہو کر وہ بیوی لوگوں کے گھروں پہ برتن دھونے جا رہی ہے۔
وہ بیوی وہ خود جاب کر رہی ہے، وہ خود کام کر رہی ہے، بچوں کو بھی پال رہی ہے، اس کو بھی پال رہی ہے. ارے میرے بھائی، یہ تیری کون سی مردانگی ہے؟ مردانگی صرف اس کا نام ہے کہ مرد عورت کے اوپر مسلط ہو کر خالی اس کو ماں بناتا رہے، اس کو حاملہ کرتا رہے. یہ خالی مرد کی مردانگی ہے. اس کی ضروریات کون پورا کرے گا؟ بچوں کی ضروریات کون پورا کرے گا؟ گھر کی ضروریات کون پورا کرے گا؟ آج میرے محترم دوستو، یہ خواہشات نے، یہ فضول خرچیوں نے اور یہ مفت کا جو دکھاوا ہے، مسلمانوں کو یہی چیزوں نے برباد کیا ہوا ہے. ابھی میں آپ کو کیا بتاؤں؟ کون بولتا ہے کہ آج کے زمانے میں کام نہیں ہے، مزدوری نہیں ہے؟ کون یہ کہتا ہے کہ آج کے زمانے میں دیکھتا ہوں سینکڑوں نوجوان ہمارے ایسے ہیں، وہ روڈ کے راستوں کے کناروں پہ کھڑے رہ کر کوئی چشمہ بیچتا ہے، کوئی ساکس بیچتا ہے، کوئی ٹی شرٹس بیچتا ہے، کوئی جیکٹس بیچتا ہے، بہت سے چھتریاں بیچتے ہیں، بہت سے پھل فروٹ بیچتے ہیں، بہت سے ترکاریاں بیچتے ہیں. بیچارے محنت مزدوری کے اندر لگے ہوئے ہیں، اللہ ان کو دے رہا ہے. یہ نظام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، جو محنت کریں گا اللہ اس کو دیں گے. اور کئی میری جان پہچان میں، ابھی ایک دوست ہے میرے، ہول سیلر بیوپاری ہے، تو میں نماز کے لیے گزرتا تھا، میں نے دیکھا انہوں نے ان کی دکان پہ ایک بورڈ لگایا ہوا ہے، ہم کو ایک ہیلپر کی ضرورت ہے جو ہماری دکان سے ہول سیل کا جو مال ہے، اگر کسی دکان سے آرڈر آیا ہے وہاں لے جا کر دینا ہے. انہوں نے وہاں پہ اس کی تنخواہ بھی لکھے، ہم 8,000 روپے مہینہ دیں گے، صرف صبح میں 2 گھنٹے اور شام میں 2 گھنٹے کام ہے. تو وہ جو انہوں نے لکھ کر لگائے تھے، میں نے دیکھا 1 مہینہ ہو چکا ہے وہ ویسا ہی لکھا ہوا ہے. تو پھر میری ان سے ملاقات ہوئی، میں بولا حاجی صاحب یہ پچھلے 1 مہینے سے دیکھ رہا ہوں. بولے یار کوئی آدمی ہی نہیں مل رہا ہے. کوئی ملتا ہے اگر اس کو سمجھاتے ہیں کہ بھائی دیکھو کام ایسا ہے، ہمارے پاس میں جو آرڈر آتے ہیں ہم آپ کو دیں گے، صبح میں آپ نے ایک راؤنڈ مار کے آنے کا، جس کا جو آرڈر ہے اس کو پہنچا دینے کا، اور کچھ ان کا آرڈر ہوگا تو وہ لسٹ لے کے آ جانے کا، پھر شام میں وہ آرڈر لی جا کے ان کو دے دینے کا. کوئی بھی تیار نہیں ہے. کیوں نہیں؟ بولے یار اپنے کو آرام کا کام چاہیے، یہ پھرنے کا کام اپنے کو نہیں چاہیے. انہوں نے بعد میں وہ 8,000 کی جگہ پہ 10,000 روپے کیے، صرف 2 گھنٹے صبح 2 گھنٹے شام کا کام. گاڑی ان کی خود کی ہے، آپ کے پاس صرف ڈرائیونگ لائسنس چاہیے تھا. نہیں ہے کام کرنے کے لیے امت تیار. میرے محترم بزرگوں، ایسے کتنے واقعات میں آپ کو سناؤں، کتنے واقعات بتاؤں ماں باپ کی کمائی پر، باپ کمائی کے اوپر. آج جو ہے نا، آج میرے محترم دوستو، محنت کرنے کو، ارے محنت کرو رے. تم نے کسی کی بہن بیٹی سے نکاح کر کے لے کر آئے، فرض ہے تمہارے اوپر اس کو پالو، اس کی پرورش کرو. بھلے تم کو جو ہے گاڑے کے اوپر دکان لگانی پڑے، ٹھیلے کے اوپر لگانی پڑے، رکشہ تم کو کھینچنا پڑے، مزدوری کرنا پڑے، گڑھے کھودنا پڑے. کوئی بھی کام جو حلال ہے وہ چھوٹا نہیں ہوتا، ایک بات یاد رکھو. یہ ہماری انڈیا کی تھنکنگ ہے. یہ کھانے کو نہیں ہے گھر کے اوپر، لیکن وہ جو نوابی سوچ ہے نا، ابھی تک نکلی نہیں ہمارے بھیجوں اور دماغوں میں سے، وہ بھی ابھی تک نکلی نہیں. پیدرم سلطان بود، ہمارے باپ داداؤں نے اس ملک پہ حکومت کی تھی، وہ تھنکنگ بدلی نہیں. اس لیے آج کا مسلمان گاڑے پہ دکان لگانے کو شرماتا ہے، ٹھیلے پہ دکان لگانے کو شرماتا ہے، رکشہ چلانے میں اس کو شرم آتی ہے، ماں باپ کا چھوٹا موٹا کاروبار کرنے میں اس کو شرم محسوس ہوتی ہے، فٹ پاتھ کی دکان لگانے میں اس کو شرم محسوس ہوتی ہے. اور حلال روزی چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا طریقہ کار ہو، لیکن اگر حلال ہے اور تم اس کو حقیر سمجھ رہے ہو، اللہ ایسے انسان کو ذلیل، اس کو ایسے ٹکڑوں کا محتاج کرے گا. ایک بات یاد رکھو، اس نے اللہ کی حلال روزی کو حقیر سمجھا، اس نے چھوٹا سمجھا اس کو. اور یہی حال ہے قوم کا، کھانے کو نہیں، رہنے کو نہیں. بامبے کے اندر وہ ہمارے اصلاح معاشرہ کے بہت پرانے ممبر ہے، عزیز ہے، ہمارے بزرگ آدمی ہے، بڑا ہول سیل کا کاروبار ہے کرانہ کا. انہوں نے مجھے اپنی کارگزاری، ابھی بھی ان کا میسج میرے پاس میں ہے وائس میں. انہوں نے کہا مولانا میرے پاس میں ہمارے جو غیر مسلم بھائی ہے، ویسے میرے پاس 5-6 نوکر ہے. ایک مسلمان لڑکا سامنے کی ہی بستی میں رہتا تھا، اکثر میرے پاس میں سامان وغیرہ لینے کے لیے آتا تھا. ایک دن آیا، چاچا بولے یار کام نہیں ہے میرے پاس میں، مجھے کچھ کام کہیں پہ آپ دلاتے کیا، کوئی جان پہچان والے کی دکان پہ لگاتے.
इन्होंने उससे कहा, बोले बेटा तू अपना नौजवान है, तेरे लिए हम खुद एक आदमी की गुंजाइश कर लेंगे, चल ठीक है तुझे मेरे ही पास रखता हूँ, लेकिन देख मेरे पास में काम कैसा है, ये अतराफ़ में बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, यहाँ पे ये जितने लोग रहते ना, इन लोगों के घर पे इनको महीने का जो भी किराना सामान चाहिए या जो भी चाहिए उनके यहाँ से लिस्ट आ जाती है, हम सामान पैक करके भेजते हैं। अब ये हमारे सारे मज़दूर लोगों के घरों पे होम डिलीवरी देते हैं, तो तेरे को भी मैं भेजूँगा, अभी तो नया है ना, तुझे ऐसी बिल्डिंग में भेजूँगा जिस बिल्डिंग में लिफ्ट है। हालांकि हमारे वो जो दोस्त है, जो मेमन भाई हमारे, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, माशाल्लाह वो नामवर हस्ती है, और ऐसे ऐसे लोगों के घरों पे उनका किराना सामान जाता है जिनकी लाइफ के ऊपर फिल्में बन चुकी है। अभी मैं नाम बोलना मुनासिब नहीं समझता हूँ। वैसे घरानों में भी उनके दुकान से किराने का सामान जाता है। तो उन्होंने मुझे ये कहा, वो कारगुजारी में बताया, बोले मौलाना अपना लड़का है, इसके लिए मैंने उसको कहा कि देख मेरे जो पुराने आदमी लोग हैं, मैं जो उनको दे रहा हूँ चल तुझे भी वही देता हूँ। हालांकि वो बेचारे मेरे पास 4-5 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन चलो अपना छोकरा है, मेरी सोबत में रहेगा तो नमाज की भी लाइन को लग जाएगा, दीन की भी लाइन को लगेगा, बच्चे की भी ज़िंदगी बन जाएंगी। मोहतरम दोस्तों, नवाबी कीड़ा ख़त्म नहीं हुआ अभी हमारे अंदर से। निज़ाम साहब की गवर्नमेंट का कीड़ा, मुग़लिया सल्तनत का कीड़ा, नवाब वाजिद अली शाह का कीड़ा, ये जितने कीड़े थे ना, कीड़े मुसलमानों के अंदर से मरे नहीं अभी तक, वो अभी भी बाकी है। बोले मौलाना मुश्किल से 10 से 12 दिन उसने काम किया, छोड़ दिया। उसने बोला चाचा ये हमाली का काम अपन नहीं करते। बोले यार पोजीशन ख़राब हो रही, महल्ले के लड़के लोग मुझे देख रहे तो मुझे बोल रहे यार ये क्या धंधा तूने शुरू किया, तेरी लाइन का नहीं है बोले ये काम काज। वो मुझे बताने लगे मौलाना आज जो है ना, वो लड़का मेरी दुकान के सामने से टेबल सीट लड़कों को बिठा बिठा के बाइक के ऊपर से बार बार राइड मारते रहता, मुझे बताने के लिए कि देखो मेरी पोजीशन, मेरा मकाम कितना ऊंचा है, मैं बाइक वाला हूँ, और तुमने उठा के मेरे को हमाली के काम पे लगा दिए थे। अल्लाह हिफाजत करे मेरे मोहतरम दोस्तों, ये मुसलमानों की मेंटालिटी है, ये मुसलमानों के नौजवानों की मेंटालिटी है। माँ बाप खुद अपने बच्चों की ज़िंदगियाँ बर्बाद कर रहे हैं, उनको गाड़ियाँ दिलाकर। उनकी इस तरीके की मेंटालिटी तो उसको हकीर लग रहा है, छोटे से छोटा काम। ये हालांकि काम कोई छोटा नहीं होता है, उसकी थिंकिंग है ऐसी, उसने उसको छोटा समझा। हालांकि ये हलाल रोज़ी है, ये रोज़ी का ज़रिया है ये, मगर उसको लग रहा है। अल्लाह हिफाजत फरमाए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, अल्लाह हिफाजत फरमाए। मुसलमानों के बर्बादी की जो बुनियादी वजह है, बुनियादी वजह, एक जगह पर इश्क हो गया, मोहब्बत हो गई, और इश्क मोहब्बत के अंदर वो लड़की भी पूरे जोश में 7वें आसमान पे, वो लड़का अगर पहले आसमान पे तो ये उससे ज़्यादा खुदिया मार रही। क्यों? नज़र नहीं आ रहा उसको, अपने आशिक के सामने कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही है। हो गया धूम धड़ाके से दोनों का निकाह हो गया, हो गए उनके सवारियाँ ठंडे हो गए, सारी ख्वाहिशात निकल गई, सब कुछ हो गया। फिर लड़का काम करने को तैयार नहीं, काम पे जाने को तैयार नहीं। अब घर के अंदर परेशानी, मसाइल, तेरी मेरी। अल्लाह हिफाजत फरमाए मोहतरम दोस्तों, उनका मसला हल करने को कम से कम 10 बार जा चुका हूँगा मैं, और मैंने 10 मरतबा देखा और उसको 10 मरतबा समझाया वो लड़के को। नहीं मुझे घबराहट होती, बोले मैं कारोबार नहीं कर सकता, मुझे डर लगता है, मैं रिक्शा नहीं चला सकता। अरे तेरे को बिस्तर पे घबराहट नहीं होती क्या? औरत को हामिला बनाते टाइम पे डर नहीं लगता तेरे को? खाली तेरे को डर लगता है मेहनत करते वक्त में, मजदूरी करते वक्त में, तेरे को डर लगता है रोड पे रास्ते पे दुकान लगाने में। अल्लाह हिफाजत फरमाए मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह हिफाजत फरमाए। कौम बर्बाद जो हो रही है वो कौम के बेकारी की वजह से। ऐसा नहीं है कि अल्लाह ने रोज़ी के दरवाज़े, आज अल्लाह ने जितने रोज़ी के दरवाज़े खोला है, फिर मैं एक मरतबा कहूँगा, इससे पहले के ज़माने को पीछे पलट कर आप देखो और आज के ज़माने को आप देखो, ऐसी ऐसी लाइनें निकल गई, ऐसी लोगों को काम, यानी लोग नहीं मिल रहे हैं। मुझे मैसेजेस आते रहते हैं, जॉब्स के जो ऑफ़र रहते हैं। वो स्विगी जो कंपनी है, लोगों के घरों पे खाना ले जाके जो देने वाली है, ज़ोमेटो जो है, ऊबर ईट्स है, उसके अलावा ये अमेज़ॉन है, फ़्लिपकार्ट्स है, स्नैपडील है, ये जितनी कंपनियां हैं
ان کے ایسے ان کو آدمیوں کی ضرورت ہے، 20-25 ہزار روپیہ تنخواہ دینے کو تیار نہیں، مگر ہمارا میاں بھائی کا لڑکا وہاں کام نہیں کرے گا، کیوں؟ نہیں اپنے لائن کا کام ہے کیا وہ؟ اللہ حفاظت فرمائے۔ محترم دوستو، اس کو پہلے دن سی اے کی کرسی چاہیے، اس کو پہلے ہی دن پتہ نہیں تھا بھائی تیرے ایکسپیکٹیشن اتنے اونچے ہیں، نہیں تو تیرے کو کنگ سلمان کے پاس بھیج دیتے تھے، یہ بہت ہوشیار ٹیلنٹڈ آدمی ہے، ڈیڑھ ہوشیار ہے یہ، اس کو رکھ اپنے پاس پی اے بول کر۔ یہ مسلمانوں کا حال ہے یہ۔ اس لیے مسلمانوں رسپانسبلٹی کو سمجھو، خالی کھا پی کے اپنی کیپیسٹی اور حالت بیلوں کے جیسی مت بناؤ۔ میاں بیوی اگر ہے تو بیوی کے حقوق ادا کرو اور ماں باپ کی خدمت کرو، اور اپنے ہاتھوں کی کمائی جو ہے بیوی بال بچوں کو اور ماں باپ کو کھلاؤ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔